صفحہ نمبر 521 توضیح القرآن، ہیڈنگ ہے ہمارا سورۃ الحجر۔ سورۃ الحجر توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ مفتی محمد تقی عثمانی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ سورۃ الحجر یہ ربما 14واں پارہ ہے، اس میں ہے، اور اپنے نمبر کے حساب سے قرآن کریم میں 15واں نمبر پر ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورت کا آغاز یوں ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ سورۃ الحجر، اس کا تعارف، فضیلت اور اہمیت اس سورت کی آیت نمبر 94 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام لے آتے۔ یہ لوگ حضور اکرم کو کبھی معاذ اللہ مجنون کہتے اور کبھی کاہن قرار دیتے تھے۔ ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہانت کی حقیقت آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، اس لیے ابلیس کا واقعہ آیت نمبر 26 تا 44 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے تکبر نے کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا۔ کفار کی عبرت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضور اکرم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی محنت بیکار جا رہی ہے۔ ان کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ مؤثر انداز میں تبلیغ کریں جو وہ بہترین طریقے پر انجام دے رہے ہیں۔ نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ سورت کا نام قوم سمود کی بستیوں کے نام پہ رکھا گیا ہے جو ہجر کہلاتی تھیں، اور ان کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 80 میں آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔